پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ سنانے والا ہوں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی نعمت سے مالا مال کر دیا، تو پھر کس طرح سے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، کوڑھی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالی نے ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹ دے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا بال، موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں، مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے اچھے بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی آنکھیں واپس کر دی۔ پھر پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں یعنی اونٹ، گائے اور بکری کے بچے بھی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑھی کے اونٹ سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے اور بھینس سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکری سے بھی اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اسی اپنی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام مال و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑی اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمے میں حقوق اور بہت سے بھی ہیں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں غالباً پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑھ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور غریب آدمی تھے نا؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتے گنجے کے پاس اسی اپنی پہلی صورت میں آیا، اس نے بھی وہی درخواست کی تو گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا، یہ سب گائے وغیرہ تو میرے باپ داداؤں کے زمانے سے ہے۔
فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اپنی اسی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام مال و اسباب ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرورت پوری کر سکوں۔ تو اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں لینا چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اور دولت اپنے پاس رکھو، یہ سب تو صرف ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیا جائے گا اور آخرت اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت کا ثواب فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا رہے گا، اور اگر نہ شکری کریں گے تو کوڑھی گنجے کی لسٹ میں ہمارا بھی نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامی واقعہ سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔